ماشاء اللہ۔ اب میں پھر سے تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزیزم عبدالحکیم سلمہ کو، وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ مائک پر عبدالحکیم ابن مفتی مووی کا پور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے دوستوں، شافع کونو مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، شافع کونو مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا۔ پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں، پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بتقدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا۔ اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال، اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال، سنت خیر کی زمزم کرتا رہا۔ ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم سپوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے فیوز میں ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے اس نارو گمراہوں کو ہدایت سے روشناس کرایا، جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، یہ وہی مجاہد دلیل ہے جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کو پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر وازوانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹانے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے گھروں میں آتی جھومتے تھے، پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ شاہی خاندان کی بے گناہ پھٹی چادریں سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی۔ وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار سے چار سورج ترستے تھے، در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ ہر طرف تباہی و بربادی کا دور رہا تھا، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، گلی کوچے میں لاشیں اس طرح بڑی دی گئے، درندے پرندے زندہ نوشتے بھسورتے تھے، مسلمانوں کو خنزیر کے کھانوں میں بند کیا جاتا تھا۔ الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے۔ بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ مساوات و وسیلت کا پیکر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دور اندیش مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے ایک فضا قائم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق آبادی کی جنگ جاری ہے، آپ میدان کے ایک کونے پر اگر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، حکومت برطانیہ کا ایک ٹٹو آپ کے پاس موقع پا کر آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تو نے بہت زور ابھارا ہے، اب میری چمکتی ہوئی تلوار تمہاری خبر لے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یار کیا کہہ رہا ہے، اپنے پیچھے کی تو خبر لے۔ انگریز زوری سر گھماتا ہے، قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے۔ اسی جنگ میں موصوف کی کلبٹی پر گولی لگتی ہے، حالت درگاہ ہو جاتی ہے، کپڑے خون سے شرابور ہے، عزم و استقلال کا بارود ہے اور دیکھتا ہے گولی کا نشان نظر نہیں آتا۔ حکومت برطانیہ نے ایک دفعہ سازش کی، ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابلے کھڑا کیا۔ انہی جذباتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔